20 منٹ کی مسافت کے بعد غازان نے ایک بہت بڑے مال کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ وہ دروازہ کھولے باہر آیا، دوسری طرف سے وہ بھی باہر آئی۔ جب وہ گھر سے باہر آئی تھی تو غازان نے ایک نظر ہی اس کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ بے شک وہ شلوار قمیض میں خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جس ایک چیز نے اسے اپنی نظریں پھیرنے پہ مجبور کیا تھا وہ اس کا ڈیپ گلا تھا، جو غازان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور اس نے دوپٹہ بھی لاپرواہ سے انداز میں اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ غازان کے پیچھے ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق سر جھکائے جا رہی تھی جب سامنے کی دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ! وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی، لیکن احساس ہوا کہ سامنے وہ دیوار سے نہیں بلکہ کسی وجود سے ٹکرائی ہے، اور وجود کسی اور کا نہیں بلکہ غازان یزدانی کا تھا، وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا اور پیچھے سے آتی خضرا کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ اس نے مڑ کے چہرے پہ غصہ لیے خضرا کی جانب دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ غازان پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے کچھ سنا نہ دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا موڈ مزید خراب ہو، اور اسے یہی لگا تھا کہ جتنی دیر وہ خاموش رہے گا سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اس کی خاموشی خضرا کو کھٹک رہی تھی۔ لیکن فی الحال سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس لیے وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ جب غازان نے اسے کچھ نہ کہا اور آگے کی جانب بڑھ گیا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھا دیے، لیکن اب کی بار اس نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا تھا۔ وہ دونوں ایک بہت بڑی شاپ میں داخل ہوئے۔ وہاں پر کافی ڈیفرنٹ ورائٹی میں سینڈلز پڑے ہوئے تھے۔ غازان تو ایک سائڈ پہ ہی بیٹھ گیا۔ خضرا خود ہی سب پسند کر رہی تھی۔ اسے 2-3 سینڈلز پسند آئے تھے جو اس کے نکاح کے جوڑے کے ساتھ اچھے لگنے تھے۔ اس نے دکاندار کو وہ تینوں جوڑے دکھانے کے لیے کہا اور باری باری انہیں ٹرائی کرنے لگی۔ غازان جو اس سے کچھ فاصلے پہ ہی بیٹھا تھا، جب اچانک اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس کی عمر لگ بھگ 22 یا 23 سال تھی، جو خضرا کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے کی نظروں کے تعاقب میں جب غازان نے دیکھا تو اس کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ خضرا جو جھک کے سینڈل ٹرائی کر رہی تھی اور جھکنے سے اس کا گلا بھی کافی نمایاں ہو رہا تھا، اور وہ لڑکا اسی پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ غازان کی جب اس پہ نظر پڑی تو اس نے سخت نظروں سے اس لڑکے کو گھورا اور خود آ کے خضرا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکا ایک دم ہڑبڑا کے پیچھے ہوا۔ خضرا نے دیکھا تو فوراً سیدھی ہوئی۔ اگر اپنا آپ دکھانے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو یہ شرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ وہ اندر سے غصے سے اس قدر کھول رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ خضرا کا گلا دبا دے، لیکن وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب غازان کی نظر بھی اس کے گلے پہ پڑی تو خضرا نے بھی اپنے گلے کی طرف دیکھا، اور سامنے کھڑے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دونوں کندھوں پہ لے لیا۔ وہ تو اس قدر پریشان تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنا ہی بھول گئی، ورنہ وہ اس طرح کے کپڑوں میں کبھی باہر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب اسے احساس ہوا تو جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ پھیلا کے لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے اس طرح کر رہی ہوں؟ اسے غازان کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ہو بھی سکتا ہے، اسی لیے تو لوگوں کو اپنا نظارہ کروا رہی ہو، وہ سختی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ خضرا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا غازان کو اچھی خاصی سنا دے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے وہ سینڈل کا جوڑا دکاندار کے آگے بڑھایا، اسے وہی لینا تھا۔ خضرا نے مزید کچھ نہیں کہا، اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے بیٹھ گئی۔ غازان نے بھی سینڈل کی پیمنٹ کی اور سینڈل کو پکڑتے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ خضرا بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا چکی تھی۔ کھڑوس انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ہائے غازان، تم اتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ اس سے پہلے کہ دونوں مال سے باہر نکلتے ایک نسوانی آواز پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا، جہاں پہ سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ خضرا نے اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، جس نے چست پینٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس نے ریڈ کلر کا ٹاپ پہنا تھا جس سے اس کا پیٹ اور بازو نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے وہ نارمل سی بات تھی۔ اسے دیکھتے ہی غازان کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہوئے اور آنکھوں میں نفرت اور حقارت نے جگہ لے لی۔ اس نے یہ بات اچھے سے نوٹ کی تھی، جبکہ سارا نے بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا۔ وہ تو غازان کو دیکھتے ہی یہاں آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسی لڑکی تھی جسے اپنی عزت نفس کا ذرا بھی خیال نہیں تھا،
اسی لیے بے عزت ہونے کے لیے بار بار اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ غازان اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی اور اس وقت خضرا کو جلن کا شدت سے احساس ہوا۔ فضول لوگوں کو یاد رکھنے کا نہ تو میرے پاس وقت ہے اور نہ میں اتنا فضول بیٹھا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو یاد رکھوں۔ اس کے دو ٹوک الفاظ پہ سارا کو اپنی توہین کا احساس ہوا، لیکن فی الحال اپنے غصے کو کنٹرول کیا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن دیکھو تم نے تو اتنی جلدی دوسری لڑکی کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا۔ ویسے اس لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تم ہو ہی ایسے، کوئی بھی تمہارے پیچھے کھینچی آ سکتی ہے۔ اب وہ خضرا کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، اور خضرا کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی بے شک خوبصورت ہے، لیکن غازان کے ساتھ اسے دیکھ کے سخت جلن محسوس ہوئی تھی۔ دونوں لڑکیاں اپنی اپنی جگہ جلن محسوس کر رہی تھیں۔ ہیلو میڈم، تم جو کوئی بھی ہو، میری بات کان کھول کے سن لو۔ نہ تو مجھے تم سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی تمہارے سامنے کھڑے اس شخص سے اس وقت کچھ بھی لینا دینا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کیا تعلق تھا کیا نہیں تھا، لیکن اپنی اس قسم کی فضول باتوں میں مجھے ہرگز بھی شامل نہیں کرو، کیونکہ جس طرح کی تم مجھے لڑکی سمجھ رہی ہو، میں ہرگز بھی اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس لیے میرے بارے میں بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ میں نہ تو جگہ کا لحاظ کروں گی اور نہ تمہارا، اس لیے مجھے اپنی فضول گوئی میں ہرگز بھی مت لینا۔ خضرا جسے پہلی غازان پہ غصہ تھا، اب وہ سارا غصہ سامنے کھڑی لڑکی پہ نکال چکی تھی، اور نکالتی بھی کیوں نہ، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی وہ تھی جسے غازان نے کسی زمانے میں پسند کیا تھا۔ اور جلن کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو کے رہ جاتی ہے۔ سارا تو حیران ہوئی ہی تھی، لیکن غازان نے بھی حیرت کے مارے خضرا کو دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس لڑکی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ صرف اس کے سامنے نہیں بولتی، ورنہ وہ اچھی خاصی زبان کی تیز ہے۔ یہ بات اس نے بھی اس وقت تسلیم کی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اپنی بات کہتے ہی وہاں سے چلی گئی، اور غازان ایک قہر برساتی نظر اس پہ ڈال کے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سارا غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ تو عامر اپنے دونوں بھائیوں کا نکاح ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کروا رہا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے جاسم نے سامنے لگی دیوار پہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ شرجیل اس کے دائیں جانب کھڑا اسے اطلاع دے رہا تھا۔ عامر بہت سمجھدار ہے، اس نے یہ قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے، لیکن وہ ایک بات نہیں جانتا کہ مجھے نکاح ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ بس آج کی رات ان کو خوشیاں منا لینے دو۔ آج کے بعد ان کی زندگیاں میں نے اگر جہنم نہ بنا دیں تو میرا نام بھی جاسم نہیں۔ پہلے تو عامر کے بھائی نے میری بہن کو ہم سے بدگمان کر کے ہمارے خلاف کیا، اور پھر میری 2 لڑکیوں کو بھی اپنے پاس لے گیا۔ مجھے ان کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ جاسم نے ایک سپ لیتے ہوئے سرخ آنکھوں سے کہا، نظریں ابھی بھی سامنے پینٹنگ پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھے نایاب کسی بھی حالت میں چاہیے، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور ان سب بھائیوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پوری زندگی یاد رکھیں گے کہ مجھ سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ اپنی بات کہتے ہی وہ خود ہی کہا لگا پڑا۔ شرجیل خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آس پاس بھی بلیک کلر کے سوٹ میں کھڑے آدمی نظریں جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا باس کس قدر پتھر دل انسان ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سر اٹھا کے بھی اس کی طرف دیکھ سکے۔ اتنے سالوں سے وہ اٹلی میں راج کرتا ہوا آیا تھا۔ ہر طرح کا برا کام کرنا اس کی خصلت میں شامل تھا۔ نایاب اور مہیرہ پہ نظر رکھو اور کل سے ان دونوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ کچھ بھی کر کے مجھے دونوں لڑکیاں اپنے گھر میں چاہیے، چاہے زندہ یا مردہ۔ اگر ان کو مارنے کا موقع ملتا ہے تو یہ موقع ضائع ہرگز بھی مت کرنا۔ جاسم نے کھڑے ہوتے ہوئے شرجیل کو حکمیہ لہجے میں کہا، اوکے باس، کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ شرجیل نے سنجیدگی سے کہا۔ جاسم اپنی بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
اور شرجیل بھی اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ سلمان کچھ تو خدا کا خوف کریں، چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو، اور کتنا گریں گے آپ؟ بس کر دیں یہ زیادتی کرنا، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے میں بھی کتنی سنگ دل بن گئی تھی، اور میں نے بھی اس بچی پہ کتنے ظلم کیے، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے اپنے کیے گئے ظلم پہ افسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اس قدر گر گئے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سادہ سی بات بن گئی ہے۔ نایاب کی ماں نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ابھی آج ہی تو سلمان نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا تھا کہ گاؤں کے کسی آدمی کو مروانا ہے، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہا تھا، اور وہ تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ اس کا سسر اور شوہر اس قدر سنگ دل ہیں۔ اسے اس بات کا کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ سلمان نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مہیرہ کون ہے، وہ تو اسے بس باہر کی لائی ہوئی لڑکی ہی سمجھ رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی تھیں۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ مہیرہ کون ہے تو اب اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں اس معصوم بچی پہ اتنے ظلم کیے، کیونکہ جب اپنی بیٹی پہ گزری اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ مہیرہ کے ساتھ کتنا غلط کر چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان درازی کرنے کی؟ اپنے کام سے کام رکھو، مردوں کے معاملے میں تمہیں بولنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، سلمان نے سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ انسان اپنے غرور، تکبر اور پیسے کے نشے میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ سلمان، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ اسلام میں قتل کی معافی نہیں ہے، اور اب تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ لوگ کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کی جان کو لے چکے ہیں۔ آپ نے آگے اللہ کو جا کے منہ بھی دکھانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ آپ کسی کو ناحق کیسے مار سکتے ہیں؟ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کسی کی جان لینے کا؟ آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بے بس سی عورت ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، اور تمہاری بیٹی نے جو کیا ہے نا، ہمیں پورے گاؤں میں ذلیل کر کے رکھ دیا، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ جب وہ مجھے ملی میں اس کا کیا حال کرتا ہوں، بس ایک بار وہ مجھے مل جائے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ سلیمان غصے سے دھاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور وہ بے بسی سے پیچھے سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب عائرہ اورحان کے نام لکھی جانے والی تھی اور خضرہ غازان کے نام لکھی جانے والی تھی۔ کل مہیرہ کی بنائی ہوئی بریانی سب کو بہت پسند آئی تھی، اور احمر کو تو کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ مہیرہ اس کی طرف دیکھ نہیں پائی، اور وہ تو کمرے میں جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، اس لیے اس نے خضرہ اور عائرہ کے ساتھ ہی وقت گزارنے کا سوچا اور رات کو وہیں رک گئی۔ احمر نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ خضرہ اور عائرہ کے لیے ہیں، اور اس وقت نایاب اور مہیرہ کی ان کو ضرورت ہے، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ اس نے مہیرہ کو اپنے کمرے میں آنے کا نہیں کہا۔ آج صبح ہی مہیرہ کو اپنے روم میں ایک پیکٹ ملا جس میں اس کا ایک خوبصورت جوڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہلکا سا گرین کلر کا شرارہ تھا، ساتھ اس کی ہر ایک ضرورت کی چیز موجود تھی۔ اسے بے اختیار ہی اپنے شوہر پہ بے تحاشا پیار آیا، پھر اپنی سوچ کو خود ہی جھٹک کے وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ نکاح ظہر کے بعد رکھا گیا تھا، اس کے بعد مہمانوں نے آنا جانا شروع ہو جانا تھا، پھر شام تک فنکشن چل رہا تھا۔ سب لوگ تیار ہو گئے۔ خضرہ اور عائرہ نے سیم شرارہ پہنا تھا، لیکن کلر ان کا چینج تھا۔ خضرہ کے شرارے کا کلر وائٹ، جبکہ عائرہ کے شرارے کا کلر ہلکا پنک تھا، جس میں دونوں آسمان سے اتری ہوئی خوبصورت پریاں لگ رہی تھیں۔ دوسری جانب اورحان اور غازان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں نے وائٹ شلوار قمیض پہنی تھی، شاید انہوں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار شلوار قمیض پہنی تھی، اور وہ بھی المیر کے کہنے پہ۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے انہیں سراہا تھا، وہ لگی کسی اور سلطنت کے شہزادے رہے تھے۔ احمر، المیر اور شازم نے لائٹ سکن کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی،
جس میں وہ تینوں بھی بہت وجیح لگ رہے تھے۔ نایاب نے میرون کلر کا لانگ فراک پہنا تھا۔ نکاح سے تھوڑی دیر پہلے جہانگیر صاحب بھی نور کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، جس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ احمر اور المیر جہانگیر صاحب کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ نور بھی لڑکیوں کے ساتھ بیزی ہو گئی، لیکن ابھی تک شازم کی نظر نور پہ نہیں پڑی تھی۔ جہانگیر صاحب اورحان اور غازان سے ملے، شازم بھی وہاں آ گیا۔ ماشاءاللہ، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے لگتا ہے ابھی کل کی ہی بات تھی جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا تھا، جہانگیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی مسکرا پڑے۔ باقی تینوں بھائیوں کو المیر جہانگیر کے بارے میں بتا چکا تھا اور وہ بھی اس انسان کے شکر گزار تھے، لیکن اورحان نے ایک چیز نوٹ کی تھی۔ احمر اور جہانگیر صاحب ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ ایک دوسرے سے کتنی ملتی ہے۔ اورحان نے دل میں سوچا، لیکن پھر جلدی سے اپنے خیال کو جھٹکا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد نکاح کا شور اٹھا، مولوی صاحب آ گئے تھے اور سب کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن ان سب میں اگر کوئی خاموش اور سیریس تھا تو وہ غازان یزدانی تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی اس نیک کام کو بھی سر انجام دے دیا گیا۔ عائرہ اپنے جملہ حقوق اورحان یزدانی کے نام کر چکی تھی، وہیں اس کی بہن خضرہ اپنی پوری زندگی غازان یزدانی کے نام کر چکی تھی۔ آگے ان کی زندگی کیسی گزرنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنی آگے کی زندگی اور آگے آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا۔ نکاح کے بعد احمر بہت زیادہ خوش تھا۔ مبارکباد کا دور چلا اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کچھ مہمان آ چکے تھے، کچھ ابھی آ رہے تھے۔ سب لوگ صبح سے اتنے بیزی تھے کہ احمر کو مہیرہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اسی طرح نایاب کو بھی المیر سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب مہمان آنا شروع ہو گئے اور اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوئے۔ اسٹیج پہ دونوں جوڑوں کو بٹھا دیا گیا۔ المیر اور احمر ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اورحان نے تو عائرہ کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ اس نے دل میں ماشاءاللہ بولا، اور اب نہ جانے وہ اس کے کان میں کیا بول رہا تھا، جس پہ وہ کبھی گھبرا جاتی، کبھی مسکرا پڑتی۔ اور غازان نے صرف ایک نظر خضرہ کو دیکھا تھا۔ وہی ایک نظر شاید اس پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ایسا تو سارا کو پہلی بار دیکھنے پہ بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر غلطی سے بھی اس نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نایاب اور مہیرہ آپس میں باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی بیگمات کو دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ احمر المیر سے ایکسکیوز کرتے مہیرہ کی طرف بڑھ گیا، جو احمر کو اپنی جانب آتے دیکھ کے تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی۔ نایاب نے اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھا اور احمر کی طرف دیکھ کے اس کے چہرے پہ شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے اسے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ احمر نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے قدرے سنسان جگہ پہ لا کے کھڑا کیا۔ محترمہ، لگتا ہے آج تو آپ چاند بن گئی ہیں، جو نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کہاں پہ غائب تھی سارا دن، اور کل کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ اپنے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مہیرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ایک دم ہڑبڑا گئی۔ وہ میں مصروف تھی، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، تمہیں جوڑا کیسا لگا؟ احمر نے اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ احمر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جانتا ہوں یہاں پہ سب لوگ موجود ہیں، لیکن یقین کرو کسی کو بھی ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ تمہیں کس بھی کر لوں نا تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی شرارت تھی۔ اس کی اتنی بے باکی پہ مہیرہ کا چہرہ پوری طرح سے سرخ ہو گیا۔ احمر نے اپنی کہی گئی بات کو پورا کیا اور جھک کے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے، جس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، لیکن احمر فوراً پیچھے اٹھ گیا اور ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، کپ کپاتے لہجے میں اس نے بمشکل اپنا سانس ٹھیک کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو ایسا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، پہلے ہی تم نے مجھے بے شرم کہہ دیا۔ اس کے زو معنی الفاظ پہ وہ ایک دم سٹ پٹ آ گئی۔ وہ مجھے نایاب بلا رہی ہے۔ جب مہیرہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
میں بھی تھوڑا بیزی ہوں اس لیے تمہاری جان بخش دی، لیکن رات کے لیے تیار رہنا، رات میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں کہتے، اس کے کان پہ لب رکھتے ہوئے پیچھے ہوا۔ مہیرہ گہرا سانس لیتی رہ گئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، ایک میٹھی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازم جو اسٹیج کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظر مسکراتی ہوئی نور پہ پڑی جو نایاب کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی، تو اس کے چہرے پہ حیرانگی در آئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس آتے ہی پہلا سوال اس نے یہ پوچھا۔ دوسری جانب نور کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی شازم کو یہاں دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ حیرانگی دیکھ کے نایاب اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے دونوں کا تعارف کروانا بہتر سمجھا۔ شازم یہ انکل جہانگیر کی بیٹی ہے نور، اور نور یہ ہمارے سب سے چھوٹے اور لاڈلے دیور ہیں، دیور پلس میرے بھائی شازم یزدانی۔ نایاب کے تعارف کروانے پہ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہارے بھائی تو کافی سلجھے ہوئے ہیں، تم کس پہ چلے گئے ہو؟ نور نے اس قدر سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلے تو نایاب کو لگا کہ وہ کوئی سیریس بات کر رہی ہے، لیکن جب اسے اس کی بات سمجھ میں آئی تو وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اور دوسری جانب شازم کا تو یہ حال تھا کہ اس کا بس چلتا تو سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبا دیتا۔ تم، اس سے پہلے کہ شازم غصے میں اسے کچھ کہتا، درمیان میں نایاب بول پڑی۔ اوکے، مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ پہلے ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ تم لوگوں کی پہلی ملاقات ٹھیک نہیں رہی، اس لیے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دونوں یہاں پہ بھی لڑنا شروع ہو جاؤ۔ شازم، یہ ہماری گیسٹ ہیں اور گیسٹ کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اور نور بچے، یہ اتنا بھی برا نہیں ہے، اس لیے تم دونوں نے لڑنا نہیں ہے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ نور کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نور کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی جو نایاب کے جاتے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے خون خوار نظروں سے شازم کی طرف دیکھا اور اس کی نظر بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس وقت اگر مجھے بھائی نے کام نہ دیا ہوتا نا تو تمہیں اچھے سے دیکھ لیتا میں، دھمکی بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی تمہیں اچھے سے دیکھ لوں گی، پیچھے سے بھی وہ آواز لگاتے ہوئے اس کے غصے میں مزید اضافہ کر گئی، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ سارے مہمان بھی جانا شروع ہو گئے تھے۔ سب بھائیوں نے بہت اچھے سے سب مہمانوں کا خیال رکھا تھا۔ سب سے پہلے تو آئرہ اور خضرا کو اورحان اور غازان کے کمرے میں پہنچایا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھیں، اس لیے ان کے آرام کا سوچتے ہوئے مہیرہ نے کہا کہ انہیں ان کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ اورحان تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، لیکن غازان وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج اس کا نہیں کسی اور کا نکاح ہوا ہو۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اب صرف فیملی ممبرز رہ گئے تھے اور جہانگیر صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی۔ انکل آج رات آپ یہیں رک جائیں، باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آپ نے جانا بھی دور ہے، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ یہیں رک سکتے ہیں، المیر نے جہانگیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر نے بھی اس کی بات پر سر کو خم دیا جیسے وہ بھی یہی چاہتا ہو۔ بیٹا، بات تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح رکنا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا، جہانگیر صاحب نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، ورنہ انہیں یہاں رکنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش ہوتے کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس ٹھہر رہے ہیں۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس بار احمر نے تھوڑا لہجے میں خفگی لیے کہا، تو جہانگیر صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے میرے بچوں کی مرضی۔ وہ مسکرا اٹھے تو ان کی بات سنتے ہی نور بھی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ یہاں پہ آ کے سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی رہتی آئی تھی، لیکن یہاں پہ آ کے وہ باقی سب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا ایک ساتھ اسے اتنے سارے بہن اور بھائی مل گئے۔ نایاب انکل کو کمرہ دکھا دو، تھک گئے ہوں گے انکل۔ جی اچھا۔ المیر کے کہنے پہ نایاب جہانگیر صاحب کو وہاں سے لے گئی، اور اب پیچھے نور مہیرہ کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے احمر مسکرا پڑا۔ چلو میں تمہیں بھی کمرہ دکھا دیتی ہوں، مہیرہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو نور مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اب پیچھے پانچوں بھائی رہ گئے تھے۔ شازم تو بس بیٹھے ہوئے کب سے نور کو ہی گھور رہا تھا، وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔
تمہیں نہیں لگتا کہ انکل جہانگیر اور احمر بھائی کے فیس فیچرز کافی حد تک ملتے جلتے ہیں؟ المیر جب احمر سے کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے لگا اور وہ بیٹھے بھی کچھ فاصلے پہ ہوئے تھے تو غازان نے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ شازم بھی احمر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ غازان کی بات سنتے ہوئے چونکنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بات کو تو اس نے بھی نوٹ کیا تھا لیکن اس نے اگنور کر دیا تھا، لیکن غازان نے بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا۔ جہانگیر انکل بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے میں ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہتا۔ اورحان سنجیدگی سے غازان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے یہ بات تم نے بھی نوٹ کی ہے، یقیناً المیر بھائی نے بھی کی ہوگی۔ میں جہانگیر انکل کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مجھے نظر آیا وہ میں نے بتا دیا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن کوئی دو انسان اتنے ملتے جلتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احمر بھائی بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ غازان کی بات درست تھی، لیکن اورحان اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ نے اپنے آخری وقت میں جس انسان پہ بھروسہ کیا وہ جہانگیر انکل تھے، اور اگر جہانگیر انکل غلط ہوتے تو کبھی بھی ڈیڈ ان پہ بھروسہ نہ کرتے، نہ اپنے بیٹوں کی ذمہ داری ان کو سونپتے۔ جہانگیر انکل نے ڈیڈ کا کیا ہوا میسج ہم سب کو دکھایا تھا، تم نے بھی تو دیکھا تھا، جو بھائی نے سینڈ کیا تھا، اور اس میں ڈیڈ نے صاف لکھا تھا کہ ایک وہی انسان ہے جن پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اور اگر حقیقت کچھ ایسی ویسی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ کچھ سچ کا چھپے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کا پتہ کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی سراغ نہیں ملا تو میں اس چیز سے پیچھے ہو جاؤں گا، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کسی کو پتہ چلے۔ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں انہیں چھپے ہی رہنا چاہیے۔ اورحان کی بات پہ غازان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب مزید کچھ کہنا بیکار تھا۔ ویسے بھی غازان جہانگیر صاحب کی دل سے عزت کرتا تھا، وہ تو بس اس نے دونوں کے فیس فیچرز ملتے ہوئے دیکھے تو اس نے اپنے دل کی بات کو زبان پہ کہہ دی۔ یہ لو، اورحان نے ایک چھوٹی سی ڈبیا غازان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ناسمجھی سے اورحان کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم نے منہ دکھائی کا تو کوئی تحفہ نہیں لیا ہوگا، یہ خضرا کو دے دینا، اور کوشش کرنا غازان، اگر تم اسے خوش نہیں رکھ سکتے تو اسے دکھ بھی نہ دینا۔ اس ڈبی کو اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اوکے بھائی لوگ، میری دلہن میرا انتظار کر رہی ہوگی تو دلہن کو اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے، اس لیے میں تو چلا۔ اورحان کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا تو باقی سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے جاتے ہی اب احمر غازان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جا رہا ہوں بھائی، اکتائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ میرے اس بھائی نے ضد میں PhD کر رکھی ہے، المیر نے کہا تو احمر بھی اس کی بات سن کے مسکرا پڑا۔ بھائی مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں بھی چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ شازم دونوں کو کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ابھی بھی باتیں کر رہے تھے۔ اورحان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی، جو پیچھے کو ٹیک لگائے دائیں جانب سر موڑے شاید لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو گئی ہے، کیونکہ آئرہ کا فیس دوسری طرف تھا اور وہ تو اس کا چہرہ دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ گھونگھٹ نکالے وہ شاید دنیا جہان سے لاپرواہ سو گئی تھی۔ وہ کب سے کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، نہ جانے اس کی آنکھ کب لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اورحان چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا، جو سچ میں سو گئی تھی، چہرے پہ ابھی بھی گھونگھٹ تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اورحان نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے گھونگھٹ پیچھے کیا۔ ایک پل کے لیے تو اپنی جگہ پہ منجمد سا ہو کے رہ گیا۔ آئرہ کو دیکھتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سب سے پہلے تو خود کو پرسکون کیا۔ یہ محترمہ میری سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں، وہ ہولے سے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ آج بہت زیادہ خوش تھا، جسے چاہا تھا آج اسے پا لیا تھا۔
سوری میڈم، لیکن آج کی رات میں آپ کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا، زومانی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کے اس کی ناک کو دبا کے بند کیا۔ سانس بند ہونے پہ عائرہ جو پرسکون سو رہی تھی، اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن جب سامنے دھندلا سا اورحان کا چہرہ نظر آیا تو فوراً سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جلدی سے وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے خود میں سمٹ سی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کے چہرے پہ نظر جمائے دھیمے لہجے میں کہا۔ سوری، وہ مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی، عائرہ نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا تو اورحان نے اس کا مہندی سے سجا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں تک لگاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے عائرہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اورحان نے اپنی پاکٹ میں سے ایک ڈبی نکالی، اسے کھولتے ہوئے اس میں سے خوبصورت سی رنگ نکالی اور وہ عائرہ کی انگلی میں پہنا دی، جسے دیکھتے ہوئے عائرہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ سچ میں بہت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، جانتی ہو کتنا ڈھونڈنے کے بعد کہیں جا کے مجھے یہ رنگ تمہارے لیے پسند آئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پہ دوبارہ سے اپنے لب رکھتے ہوئے اورحان اپنی ہی بات پہ خود ہی مسکرا پڑا۔ بہت خوبصورت ہے، عائرہ نے میٹھی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے کہا۔ دیکھو عائرہ، میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، چونکہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کے لایا ہوں، نہ کہ ملازمہ بنا کے، کہ آتے ہی تمہارے سر پہ ہر ایک کی ذمہ داری ڈال دوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں فلاں۔ میں اس طرح کا مرد بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ ہم سب بھائیوں کی نیچر بہت الگ ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تمہیں پتہ چل تو گیا ہوگا کہ کون کیسا ہے، اور خاص طور پہ میری نیچر کیسی ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، اور میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی۔ اور جہاں تک بات ہے باقی سب کی، تو اگر تمہیں اس گھر میں کسی سے بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو تم یہ بات آ کے مجھے بتاؤ گی۔ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچو گی کہ میں برا مان جاؤں گا، بلکہ میں تمہاری بات تحمل سے سنوں گا۔ اگر تم غلط ہوئی تو تمہیں سمجھاؤں گا، اگر کوئی دوسرا غلط ہوا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں جانتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو تم آ کے مجھے بتاؤ گی۔ جہاں تک میری باقی بھابھیوں اور بھائیوں کی بات ہے، ان سے کبھی بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا نہیں۔ اس سے پہلے کہ اورحان مزید کچھ کہتا، عائرہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بولنے سے منع کیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اورحان، اور جتنا ٹائم مجھے یہاں رہتے ہوئے ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ میں غیروں میں رہ رہی ہوں۔ مجھے اور میری بہن کو یہاں جتنا پیار ملا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر میرے اپنے رشتہ دار بھی ہوتے تو وہ اتنا ہم دونوں کو چاہتے۔ ہم دونوں بہنوں کو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے ہمارا احترام کیا گیا ہے، اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی کیا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بھابھیوں نے تو ہم دونوں بہنوں کو اپنی بہنیں ہی سمجھا ہے، اور صرف سمجھا نہیں ہے، مانا بھی ہے۔ اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں آپ سب کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ عائرہ کے جواب نے اورحان کو پرسکون کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں ہماری سب کی تربیت میں احمر بھائی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے بڑے بھائی کے لیے بہت عزت اور احترام تھا، اور اس کی بات پہ عائرہ بھی 100% متفق تھی۔ خیر، یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، آج کی رات تو بہت اہم ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو شرم سے عائرہ نے نظریں جھکا لی۔ اورحان نے اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا، جو اس کے اوپر آ گری۔ اورحان کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم کپکپاتے لہجے میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی بولی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اورحان نے زومانی لہجے میں اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کے لب اس کے کان سے ٹکرا رہے تھے۔ عائرہ اپنے ہونٹ کے کونے کو دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ جب اورحان کی نظر اس پہ پڑی تو ہولے سے مسکرا کے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو دانتوں تلے سے آزاد کرتے وہ خود ان پہ جھک گیا۔ عائرہ نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ عائرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھول چکی تھی، اور پھر اس کی زندگی میں اورحان آیا، جس نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا عہد کیا۔
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ عائرہ نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا، وہ مطمئن تھی۔ غازان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دماغ میں مختلف سوچیں چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خضرا اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ اس سے کیا کہے گا۔ وہ کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے تلخ کلامی ہو۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے دماغ میں جو مختلف سوچیں چل رہی تھیں انہیں فوراً اس نے جھٹک دیا۔ جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ خضرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازہ کھلنے کی آواز پہ پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ دوسری جانب خضرا کا پہلے تو ارادہ یہی تھا، لیکن جب اس نے سارا کو دیکھا اس وقت سے اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، اور جو اس نے باتیں کہی تھیں اس کی وجہ سے اس کے اندر کی بہادر لڑکی بھی جاگ پڑی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح کا غازان ہے وہ اسی طرح کی بنے گی۔ اس لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ غازان کی اس نکاح میں رضامندی نہیں تھی۔ وہ خوش تو بالکل بھی نہیں تھا، تو وہ کیوں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتی؟ کیا کر رہی ہو؟ غازان سے جب برداشت نہیں ہوا تو پوچھ لیا، کیونکہ جو کچھ وہ سوچ کے آیا تھا وہ چیز نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی کیوں اپنی جیولری خود ہی اتار رہی۔ اس نے تھوڑی دیر بھی اس کا انتظار نہیں کیا۔ یہ آواز اس کے دل سے آئی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں اس بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ خضرا نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ جیولری اتار رہی ہوں، نارمل سے لہجے میں وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اتنی وزنی جیولری پہن کے سو نہیں سکتی۔ پھر اسی لہجے میں جواب آیا، خیر مجھے کیا، جو کرتی ہے کرتی رہے۔ غازان منہ میں بڑبڑایا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو جا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، اسے پہن لینا، ایسا نہ ہو کل بھائی پھر میری کلاس لیں۔ یہ کہتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا۔ میں بھی اب آپ کو آپ کے طریقے سے ہی ہینڈل کروں گی، خضرا نے دل میں سوچا۔ وہ کیوں کمزور سی معصوم سی لڑکی بن کے غازان کی باتیں اور نفرت برداشت کرتی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے مظلوم بننے کا نہیں بلکہ بہادر بننے کا سوچا۔ اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے جیولری اتار کر گہری سانس لیتے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، جو بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ ڈریسنگ روم کی طرف چینج کرنے چلی گئی۔ وہ غازان کے نکلنے سے پہلے آ کے لیٹنا چاہتی تھی۔ وہ مزید اس کے ساتھ بات کر کے اپنے دل کو لہو لہان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمر کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اندھیرے کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مہیرہ کو اندھیرا پسند نہیں ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی لائٹ جلا کے ہی سوتی تھی، لیکن اس وقت کمرے میں پورا اندھیرا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ احمر پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ سو چکی ہے، اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ احمر نے اپنے بازو فولڈ کیے، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اپنے ہاتھ سے گھڑی اتار کے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مہیرہ جو جاگ رہی تھی اس کے قدموں کی چاپ سن کے ایک دم سے کپ کپا گئی۔ اسے اس کی صبح والی بات یاد آئی، اس لیے تو اس نے سب کچھ کیا تھا۔ ساری لائٹیں آف کر کے وہ لیٹی ہوئی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند بھی نہ جانے کیوں آج اس سے خفا تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں جانم تم جاگ رہی ہو۔ احمر کی گھمبیر آواز اپنے کان کے قریب سن کے وہ ایک دم گھبراہٹ کے مارے اچھل پڑی۔ جلدی سے اس نے اپنا سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں سو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ احمر اسے دیکھتے ہی مسکرا پڑا اور دوسری طرف سے آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، اور ہاتھ کھینچ کے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا جو اس کے سینے سے آ لگی۔ جب تم سوئی ہوئی ہوتی ہو نا تو تمہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اتنا تو میں جان گیا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود سے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس گھمبیر لہجے میں بولا تھا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے حصار میں کسمساتے ہوئے بولی۔ احمر اس کے قریب تھا اس لیے اس کی دھیمی آواز کو سن پایا،
لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، اور تمہیں یاد نہیں ہے میں نے صبح کیا کہا تھا؟ وہ ابھی بھی اس کے کان کے پاس جھکے سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اسے مہیرہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے خود پہ جھکے احمر کو ایک نظر دیکھا جو اس کے بے حد قریب تھا۔ احمر کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو اس کی سانسیں تھمی تھیں۔ اس کے کلون کی خوشبو کو وہ بے حد قریب سے محسوس کر سکتی تھی۔ جب سے وہ اس کمرے میں آئی تھی، اب تو ہر وقت اسے اپنے ارد گرد یہی خوشبو محسوس ہوتی رہتی تھی، اور اب تو وہ اس خوشبو کو اپنے بالکل قریب محسوس کر رہی تھی۔ احمر کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر اس کا دل 140 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے تو ابھی سے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس کے ماتھے پہ ننھے ننھے موتیوں جیسے چمکتے پسینے کو دیکھتے ہوئے احمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج کی رات میں تمہیں بخش دوں گا تو جانم یہ سراسر تمہاری غلط سوچ ہے، کیونکہ آج میرا ارادہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس میں غلطی تمہاری بھی ہے۔ کس نے تمہیں کہا تھا کہ اتنی خوبصورت نظر آؤ؟ جب بھی میرے سامنے ہوتی ہو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، جب پاس نہیں ہوتی تو تمہاری سوچوں میں گھرا رہتا ہوں۔ نہ جانے تم نے مجھ پہ کون سا جادو کر دیا ہے، تمہارے علاوہ مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوئی نا؟ اس کی ناک کے نازک سے حصے پہ لب رکھتے ہوئے وہ گھمبیرتا سے بولا تھا، اور بڑی خوبصورتی سے اپنے جذبات کو اس پہ عیاں کر رہا تھا۔ مہیرہ آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اسے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مہیرہ، میں سب کچھ بھلا کے اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ہماری اس نئی زندگی کی شروعات میں میری مدد کرو گی؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ آہستگی سے بولا تھا۔ دونوں اس قدر قریب تھے کہ مہیرہ احمر کے دل کی دھڑکن کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی، جو اسی کی طرح تیز دھڑک رہا تھا۔ جواب دو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اپنے لبوں کو اس کی گردن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے وہ مزید بولا۔ جی، وہ فوراً گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا مطلب کہ مجھے اجازت ہے؟ احمر نے پیچھے ہوتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا، جس پہ اس کا چہرہ سرخ ہوا جیسے ابھی ان میں سے خون چھلک پڑے گا۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ احمر اس کی اس معصوم سی ادا پہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ تم سچ میں بہت معصوم ہو۔ احمر یہ کہتے باری باری اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پہ اپنی محبت کی مہر لگانے لگا، اور وہ تو بس سانس روکے احمر کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ احمر، اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا۔ احمر نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، نظر اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی تھی۔ مہیرہ سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس سے بات بھی کرنی تھی۔ تھینک یو، وہ ہولے سے بولی۔ کس لیے میری جان؟ تھینک یو تو مجھے بولنا چاہیے، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ کہتے ہی اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا۔ نہیں، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے مجھے جہنم سے نکال کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور مجھے ہر طرح کی خوشی دینے کی کوشش کی، مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب خوشیاں میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی بدولت مجھے یہ سب ملا۔ آپ کی وجہ سے مجھے اتنے رشتے ملے، آپ کی وجہ سے مجھے اتنا عزت اور احترام ملا، محبت ملی۔ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ احمر کے چہرے پہ اس کی بات سے خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن ایک بات تو تم بھول ہی گئیں، میری بدولت میں بھی تو تمہیں ملا ہوں۔ سب سے اہم بات کو تم کیسے بھول سکتی ہو؟ احمر نے مصنوعی ناراضگی سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار مہیرہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں وہ ایک پل کے لیے گم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسی مسکراتی رہو، وہ دھیمی مگر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ مہیرہ نے مسکرا کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ میری معصوم بیوی، یہ کہتے وہ اس کی آنکھوں پہ باری باری لب رکھتے سائڈ ٹیبل پہ پڑے لیمپ کو بند کر چکا تھا۔ کھڑکی سے چمکتا ہوا چاند ان کے ملن پہ مسکرا رہا تھا۔ سب لوگ نیچے کھانے پہ آ چکے تھے سوائے مہیرہ اور احمر کے۔ وہ بھی تھوڑی دیر تک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ سب مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
شاذم اور نور آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو گھوریوں سے نواز رہے تھے۔ درمیان والی سیٹ پہ جہانگیر صاحب بیٹھے مسکراتے ہوئے سب کے چہروں پہ خوشی دیکھ رہے تھے۔ اورحان عائرہ سے کوئی بات کر رہا تھا جس پہ مسکراتے ہوئے وہ اس کا جواب دے رہی تھی۔ المیر نایاب کے لیے ناشتہ نکال رہا تھا۔ غازان ہمیشہ کی طرح چہرے پہ سنجیدگی لیے بیٹھا ہوا تھا اور خضرا جہانگیر صاحب کے چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ احمر نے آتے ہی معذرت کی اور کھانا شروع کرنے کا کہا۔ پرسکون ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد جہانگیر صاحب نے اجازت مانگی کہ اب انہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی نور کا منہ لٹک گیا، جسے سب نے نوٹ کیا۔ انکل آپ نور کو کچھ دن کے لیے یہیں رہنے دینا؟ خضرا نے فوراً جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے پوچھا۔ اس کی بات سنتے ہی نور کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن بیٹا میں گھر میں اکیلا ہو جاؤں گا، سوائے اس کے میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ جہانگیر صاحب نے پریشانی سے خضرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ بھی یہیں رک جائیں؟ المیر نے فوراً حل بتایا۔ نہیں بیٹا، اچھا نہیں لگتا۔ جہانگیر صاحب نے فوراً انکار کیا۔ ارے انکل آپ کون سا کوئی گھر داماد بن رہے ہیں جو آپ کو برا لگے گا؟ آپ ہمارے ڈیڈ کی طرح ہیں اور ہمارے دلوں میں آپ کی عزت بھی ڈیڈ کی طرح ہی ہے۔ تو باپ اپنے بچوں کے گھروں میں رہتے ہوئے کیا اچھے نہیں لگتے؟ شاذم نے شاید زندگی میں پہلی بار عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور عقل مندی کی بات کی تھی۔ ماشاءاللہ سے میرا بھائی تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ اورحان کے مسکراہٹ چھپا کے کہنے پہ باقی سب کے چہرے پہ بھی دبی دبی مسکراہٹ آ گئی، جس پہ شاذم نے سب کو گھوری سے نوازا۔ شاذم ٹھیک کہہ رہا ہے انکل، آپ یہاں رک سکتے ہیں جتنی دیر چاہیں، ہم سب کو اچھا لگے گا۔ احمر اس بار جہانگیر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ تم اور المیر ذرا میرے ساتھ آنا۔ جہانگیر صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ باقی سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ غازان وہاں سے اٹھ کے باہر گارڈن کی طرف چلا گیا۔ خضرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ غازان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو خضرا کے بارے میں کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن اب سب اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ ان سب میں نور بہت زیادہ خوش تھی۔ انکل یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیسے آپ کا بزنس سنبھال سکتا ہوں؟ احمر نے جب جہانگیر صاحب کی بات سنی تو وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ حیران تو المیر بھی ہوا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش رہا۔ دیکھو بیٹا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس کام کو سنبھال سکے، اور جہاں تک نور کی بات ہے میں اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ میں اس کی شادی کر دوں تاکہ وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے، ان سب کاموں سے دور رہے۔ تم لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں، تو کیا باپ کی بات نہیں مانو گے؟ انہوں نے بھی دونوں کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے انکل، لیکن پھر بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ احمر نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ بزنس میں نے بہت محنت سے کھڑا کیا ہے، میری پوری زندگی کی جمع پونجی یہ ہے یہ، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو اسے برباد کر دیں۔ زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں میں نہیں جانتا کہ کتنے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد نور بزنس کو سنبھال نہیں سکے گی، کیونکہ اس کا ان چیزوں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس بزنس کو ہینڈ اوور کر لے، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر احمر تم اس بزنس کو سنبھال لو تو، کیونکہ باقی کے تمہارے بھائی الگ فیلڈ میں ہیں۔ اگر غازان تمہارے ساتھ آ جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں۔ احمر ان کی بات پہ ایک دم سے تڑپ پڑا تھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ جہانگیر صاحب نے لہجے میں امید بھر کے ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انکل آپ فکر مت کریں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ کے رہنا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے نور کی، تو وہ بھی ہماری بہنوں کی طرح ہے، ہم اس کے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کریں گے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار المیر نے جہانگیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جن کے دل کو یہ سن کے ہی سکون مل گیا تھا۔ شکریہ میرے بچوں، مجھے پوری امید ہے تم لوگ میری بات کو سمجھ جاؤ گے۔ جہانگیر صاحب نے خوشی سے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔
تو تم غازان یزدانی کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ جاسم نے سامنے کھڑی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ سارا اور غازان کو وہ مال میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے خیالات جان کے جاسم کو خوشی ہوئی کہ وہ بھی یزدانی برادرز کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، میں انہیں برباد کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جانا پڑا تو میں چلی جاؤں گی۔ بہت غرور ہے نا اسے اپنے بھائیوں پہ، میں اس کے سب بھائیوں کو تباہ کر دوں گی۔ سارا کے لہجے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جس طرح سے غازان نے اسے ذلیل کیا تھا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کس حد تک جا سکتی ہو تم؟ جاسم نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالتے ہوئے آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شرجیل کچھ فاصلے پہ کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کسی بھی حد تک، مطلب کسی بھی حد تک، سارا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اچھا، اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتی ہو؟ جاسم کا لہجہ پراسرار تھا۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش ہوئی، پھر بول پڑی، ہاں، میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ گڈ، پھر میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک سے انتقام نہیں لے پاتے۔ جاسم یہ کہتے ہی مڑ گیا، واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ شرجیل، غازان کے کلب کو آگ لگا دو، سب کچھ جل کے راکھ ہو جانا چاہیے۔ جاسم نے شرجیل کو دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا، اور غازان کی اچھے سے خاطر تواضع کرنا، بس وہ مرنا نہیں چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، تاکہ اس کے بھائی دیکھیں تو انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ بہت ڈھیل دے دی میں نے، لیکن اب سب کی باری آئے گی۔ جاسم نے اپنے موبائل پہ نظر گاڑتے ہوئے کہا۔ سارا اس کی بات سن کے خوش ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اوکے باس، کام ہو جائے گا، شرجیل کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ غازان، کہاں جا رہے ہو؟ ایمر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو باہر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ بھائی کلب جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں اٹھانا شروع کر دوں۔ ایمر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، یہ کام بعد میں بھی کر سکتے ہو، ابھی تمہاری شادی کو دن کتنے ہوئے ہیں، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، اور تم کام پہ چل پڑے، اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ ایمر نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ کیا حکم ہے؟ غازان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ یہ حکم نہیں ہے، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے التجا ہے، اگر چھوٹا بھائی بات مان لے گا تو بڑے بھائی کو اچھا لگے گا۔ ایمر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ غازان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور یہاں آ کے غازان ہمیشہ کی طرح بے بس ہو جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ کو کبھی انکار نہیں کر پاؤں گا، اس لیے آپ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مجھے قابو کرتے ہیں۔ غازان نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، جس پہ ایمر کہا لگا کے ہنس پڑا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اس لیے اسے انجوائے کرنا سیکھو۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی خوش رہے، باقی کسی بھی چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے تمہیں قابو بھی کرنا پڑے تو میں قابو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایمر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بھائی ایسا کریں، بھابھی کو کہیں باہر گھمانے لے جائیں۔ شازم نے اسے اپنے مفید مشورے سے نوازا، لیکن غازان کی گھوری پہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سائیڈ پہ ہو گیا۔ اورحان اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بے شک تم سے چھوٹا ہے لیکن زیادہ عقل مند ہے۔ اورحان نے بھی شازم کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، جس نے فخر سے گردن اکڑا لی۔ آپ سب لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے مجھے تنگ کرنے کی، غازان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی اور کچھ کہتا، ایمر کی آواز آئی، غازان، میں تمہاری گاڑی لے کے جا رہا ہوں، میری گاڑی کچھ دیر تک آ جائے گی، تو اگر تم نے کہیں جانا ہو تو میری گاڑی میں چلے جانا۔ ایمر نے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کے کہا۔ غازان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ وہاں سے ہی باہر چلا گیا۔ تم اس وقت گارڈن میں کیا کر رہی ہو؟ شازم جو موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہوا باہر آیا، گارڈن میں کھڑی نور کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ ناگن ڈانس کر رہی ہوں، دیکھنا ہے تم نے؟ نور نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن جب اسے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ آرام سے بات کا جواب نہیں دے سکتی کیا؟
उसे देख के घूरते हुए पूछा। दे सकती हूँ, अगर तुम सीधा सवाल करो तो। वो जैसे कंधे उचका गई। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए सवाल पूछा था, शाजिम ने बेनियाजी से इर्द गिर्द देखते हुए कहा। क्या मतलब? इस बार नूर हैरान हुई। मेरा मतलब ये है कि दोपहर और रात के वक्त गार्डन में हमारे घर में से कोई भी नहीं आता, और ये बात घर के सभी लोग जानते हैं। क्या मतलब? क्यों रात और दोपहर को यहाँ पे आना मना है? नूर हैरान हुई थी। मना नहीं है, लेकिन यहाँ पे घर वालों के साथ ऐसे बहुत से हादसात हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आते, ख़ास तौर पे दोपहर को और रात को। शाजिम ने थोड़ा उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए राजदारी से कहा। जानती हो, यहाँ पे भाइयों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मामूली बात तो हरगिज़ भी नहीं है। चूँकि ये घर बहुत पुराना है, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। रात में तो यहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें भी आती हैं जो बड़ी अजीब सी होती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके मज़ीद करीब आ गया और सरगोशियाना अंदाज में कह रहा था। उसकी बातें सुनते ही नूर के चेहरे का रंग फक हुआ। उसे तो पहले ही इन सब चीज़ों से डर लगता था। उसकी हालत देख के शाजिम ने बामुश्किल अपने कहे को रोका। तुम सच कह रहे हो? नूर ने परेशानी से पूछा, और शाजिम ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। तो फिर तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बाबा को कहती हूँ हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। वो एकदम घबराए हुए लहजे में बोली, अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी जब शाजिम ने जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ा, वरना अगर वो अंदर जाके कुछ कहती तो उसकी खैर नहीं थी। अरे यार, तुम इतनी डरपोक हो, मुझे नहीं मालूम था। इतनी सी बात पे कौन डरता है? देखो, घर में सब लोग रहते हैं, रात और दोपहर को कोई नहीं आता, बाकी तो सब ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमें तंग नहीं करती और ना हम उनको तंग करते हैं। सिंपल। शाजिम ने जैसे उसे आसान अल्फाज में समझाया, और वो उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें ये सिंपल सी बात लग रही है। यहाँ पे भूतों का साया है और तुम अभी भी ये कह रहे हो कि ना हम उनको तंग करते हैं ना वो हमें तंग करते हैं। तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो? इन सब चीज़ों में वो एक बात फरामोश कर बैठी थी कि अभी तक शाजिम ने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था। अब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने जो हकीकत थी वो तुम्हें बता दी है। देखो ना, अंकल जहांगीर यहाँ रुकने पे कितने ज़्यादा खुश हैं, बाकी सब लोग भी खुश हैं, ख़ास तौर पे ऐमर भाई। तो तुम क्या चाहती हो कि यहाँ से उन्हें ले जाके सबको दुखी कर दो? शाजिम ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया और वो भी सोच में पड़ गई, क्योंकि शाजिम ठीक कह रहा था। नूर का ध्यान अपनी कलाई की तरफ गया तो उसने फ़ौरन अपनी कलाई को छुड़वाते हुए उंगली उठा के कहा, अगर तुमने मुझे किसी भी बात के लिए झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं है। उसका इशारा भूत वाली बात की तरफ था, और वो ये कहते ही फ़ौरन वहाँ से भागने के अंदाज में अंदर चली गई। उसके जाते ही शाजिम का छत फाड़ कहा वहाँ गूंजा। अब आएगा मज़ा, वो कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। गाज़ान अपने कमरे में चला गया। उसका इरादा कहीं भी बाहर जाने का नहीं था, और खिज़रा को साथ लेके जाने का तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। खिज़रा ना जाने अलमारी में घुसी क्या तलाश कर रही थी। गाज़ान ने उसे इग्नोर किया और चलता हुआ बेड पे आके बैठ गया। लाइट ऑफ करके बाहर जाना, वो कहती आंखें मूंद के लेटने के अंदाज में बैठ गया। आपको किसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ? खिज़रा ने मुड़ते हुए हैरानगी से उसकी तरफ देख के पूछा। उसने आंखें खोली, खिज़रा की तरफ देखा। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे आराम करना है, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, गाज़ान ने नॉर्मल लहजे में कहा। देखिए मिस्टर गाज़ान, जितना ये कमरा आपका है उतना मेरा भी है, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ और मैं अपना काम छोड़ के बाहर चली जाऊँ सिर्फ इसलिए कि आपने आराम करना है? खिज़रा ने बेहद संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और पहली बार गाज़ान का हैरत के मारे मुंह उसकी बात सुन के खुल गया था। शादी से पहले तुम्हारी ज़ुबान कहाँ थी? मुझे तो हैरत हो रही है, न जाने तुमने इस ज़ुबान को कहाँ छुपा के रखा हुआ था जो शादी होते ही बाहर आ गई है। गाज़ान ने अपनी हालत पे काबू पाते हुए भरपूर तंजिया लहजे में उसे देखते हुए कहा,
اللہ نے انسان کو زبان بولنے کے لیے دی ہے، اب میں اسے کرائے پہ تو دینے سے رہی۔ پھر سے الٹا جواب آیا، اور اس الٹے جواب نے غازان کا دماغ گھما دیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا جو دوبارہ الماری میں گھس گئی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے گردن پہ کسی کی سانسوں کی تپش کا احساس ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فوراً غازان کے سینے سے ٹکرا گئی۔ ایک دم سے اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تم میرے ساتھ بحث کرنا چاہتی ہو؟ غازان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کب بحث کی؟ بحث تو آپ کر رہے ہیں، اس نے الٹا اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نکاح کے بعد تمہارے کچھ زیادہ ہی پرنی نکلا ہے۔ یہ بہادری تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو ایسے رہتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سا ڈانٹ بھی دیا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی، اور اب اتنی بہادری کا مظاہرہ کرنا مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ غازان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں پہ خوف صاف نظر آ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی بہادر بنی کھڑی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ سے خوفزدہ ہو کے اپنی ساری زندگی گزار دوں؟ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا تو میں نے نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرو، تم نے میری بات نہیں مانی تو باقی کی کیا خاک مانو گی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسی کمزور سی لڑکی کو خوف میں رکھ کے جیوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ کو کیا لگتا میں کمزور ہوں؟ اس کی بات خضرا کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے غازان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ میں کمزور نہیں ہوں مسٹر غازان، اگر عورت کمزور پڑتی ہے تو صرف اپنے چاہنے والوں کی خاطر، اور اگر کبھی کسی وقت یا لمحے میں آپ کے سامنے میں کمزور پڑی ہوں یا پڑ جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کا ایک مقام ہے، میں دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں، اس لیے مجھے آپ کے سامنے کمزور پڑنا منظور ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگا۔ جب میرا صبر جواب دے گیا تو میں آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ خضرا نے سیریس انداز میں کہہ کے وہاں سے جانا چاہا جب غازان نے اس کی کلائی کو پکڑ کے اسے کھینچ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری توجہ کی چاہ ہے؟ وہ سرد لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے پورا یقین ہے، میرا کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کو اگنور کرنا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ خضرا نے تمسخر بھرے انداز میں جیسے اس کے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی بات سن کے غازان ایک دم حیران ہوا تھا، لیکن جلدی سے اپنے تاثرات پہ قابو پا لیا۔ بہت بڑے بڑے بول رہی ہو لڑکی، اپنی سوچوں کو لگام ڈالو ورنہ منہ کے بل گرنا پڑے گا اور اس وقت تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو اور میں تم سے دور رہوں، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ نہ تم میرے کسی کام میں دخل اندازی دو، نہ میں تمہارے کام میں دخل اندازی دوں گا۔ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری کن حالات میں شادی ہوئی ہے۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایسے کسی کام کے لیے فورس نہ کرو جو کہ مناسب نہیں ہے، اور کمرے کے اندر ہم لوگ بالکل بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، جتنا ہو سکا ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ غازان نے اس بار تھوڑا نرم لہجے میں کہا۔ وہ تو اس کے بدلتے تیور دیکھ کے حیران تھی۔ کبھی وہ غصہ کرنے لگتا تھا جیسے سامنے والے کو جان سے مار دے گا، اور کبھی اس قدر نرم پڑ جاتا تھا کہ ایسے لگتا تھا اس سے زیادہ نرم مزاج شخص دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سے دور رہنا اب ممکن نہیں ہے، یہ بات خضرا نے دل میں کہی تھی لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں بولی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم اپنا کام ختم کر لو، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ خضرا نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو جیسے حوصلہ دیا۔ وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ غازان کو ضرور حاصل کر لے گی۔ غازان ابھی باہر ہی آیا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے موبائل پہ اپنے مینیجر کا نام دیکھا۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا تھا لیکن خضرا کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر پایا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور کال اٹینڈ کر لی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا، لیکن ایک پل کے لیے غازان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی زیادہ آگ کیسے پھیل سکتی ہے؟ وہ لہجے میں بے یقینی لیے بولا اور جلدی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کی جانب بڑھا۔ نیچے لاؤنج میں اورحان اور المیر اپنی اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ المیر کی نظر سب سے پہلے اس کی اڑی ہوئی رنگت کی طرف گئی۔
وہ سنجیدگی سے کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اورحان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ المیر اس کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کلب میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، مجھے ابھی وہاں جانا ہوگا۔ وہ المیر کو بتاتے ہوئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا چکا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، المیر نے پیچھے سے آواز دی۔ اورحان بھی حیران پریشان کھڑا تھا کہ آگ کیسے لگ سکتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں غازان کا کہنا تھا کہ جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو وہاں پہ ان چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کیا ہوا بیٹا جی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جہانگیر صاحب نے المیر اور غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انکل غازان کے کلب میں آگ لگ گئی ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ المیر نے انہیں اطلاع دیتے ہوئے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھائے، لیکن یہ ایک خبر انہیں ہلا کے رکھ گئی تھی۔ ابھی تو ایک اور خبر کا ملنا باقی تھا۔ غازان نے ابھی اپنا موبائل کان سے پیچھے کیا ہی تھا جب اس کا موبائل دوبارہ سے رنگ ہوا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے کال اٹینڈ کر لی۔ اسے لگا کہ اس کا مینیجر ہی ہوگا، لیکن آگے سے ایک اور دردناک خبر اس کی منتظر تھی۔ کون سے ہسپتال میں؟ اس کے قدم ایک دم سے رکے، لہجہ لڑکھڑایا۔ اس کو دیکھ کے المیر بھی رک گیا۔ باقی سب کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم آ رہے ہیں، یہ الفاظ غازان نے کس طرح سے ادا کیے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ غازان کی حالت دیکھ کر المیر کو شدید کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اتنے میں اورحان بھی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا غازان، کس کی کال تھی؟ اورحان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ احمر بھائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹرک سے ٹکرانے کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی ہے اور گاڑی میں آگ لگ گئی تھی۔ احمر بھائی کی حالت بہت خراب ہے، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ نایاب اور عائرہ نے بے یقینی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ جہانگیر صاحب یہ سن کے فوراً آگے آئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ احمر تو گھر پہ تھا نا، ابھی کچھ ٹائم پہلے تو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لہجے کی بےتابی اور پریشانی کو نوٹ کرتے ہوئے اورحان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اس کا اپنا دل بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مڑ کے نایاب کی طرف دیکھا۔ آپ پلیز شازم کو کہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور دعا کیجیے گا۔ وہ یہ کہتے ہی باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ المیر خاموش تھا اور خاموش تو غازان بھی تھا۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ جہانگیر صاحب کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہیرہ اپنے کمرے میں تھی، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔